اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، اور بے شمار درود و سلام نبی رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے ان نیکوکار اور ایماندار بندوں کو دنیا آخرت کی خیر و بھلائیاں عطا فرمائے اور اپنے عذاب سے بچائے کہ جو اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھروں پر اور مولویوں پر خرچ کرنے والے ہیں۔ آج کا خطبہ جمعہ قرآن مجید فرقان حمید، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں 20 مقامات پر مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کا ذکر فرمایا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مجید فرقان حمید میں کئی مقامات پر قیامت کے دن کا ذکر فرمایا۔ اللہ نے دلائل کے ساتھ اس بات کو ہمارے سامنے پیش فرمایا کہ مرنا ہے تو جینا بھی ہے، اور پھر وہ زندگی جو قیامت کے دن اللہ عطا فرمائے گا وہ زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ یاد رکھیے کہ جب کسی بندے کا اس بات پر ایمان اور یقین بن جاتا ہے، کسی بندے کے دل دماغ کے اندر یہ عقیدہ پیدا ہو جاتا ہے کہ مرنا ہے تو جینا بھی ہے، اور پھر قیامت کا دن ہونا ہے اور اس دن میں حساب ہوگا۔ جس بندے کا حساب و کتاب پر ایمان آ جائے، میں اللہ کے قرآن کو اور اللہ والوں کو اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی سیرت کو سامنے دیکھتے ہوئے علی وجہ البصیرت یہ کہتا ہوں کہ بندہ اپنا ہر قدم پھر پھونک پھونک کر کے رکھتا ہے، جیسے جنگ کا میدان ہو اور جنگ کا علاقہ ہو۔ اللہ اکبر، جنگ کا میدان ہے اور جنگ کا علاقہ ہے، دونوں طرف سے فوجیں آپس میں لڑائی لڑ رہی ہیں، درمیان میں انڈیا پاکستان کا بارڈر ہے جی، یا درمیان کے اندر جو ہے وہ دو دشمنوں کا ایک بارڈر پڑتا ہے۔ تو ہر سمجھدار آدمی، ہر ٹریننگ یافتہ فوجی بارڈر کے علاقے میں جنگ کے میدان میں ایک ایک قدم نہایت ہوشیاری کے ساتھ رکھتا ہے، اللہ یہ کہ کوئی بدھو اور بے وقوف اور جاہل ہو۔ ویسے ہوتا نہیں ہے کہ لڑنے والوں کو آرمی باقاعدہ پہلے تربیت کرتی ہے اور پھر انہیں جنگ کے میدان میں لایا جاتا ہے۔ تو جیسے میدان جنگ میں اور بارڈر پر ہر سمجھدار سولجر اور فوجی اپنا ہر قدم بڑی ہوشیاری سے رکھتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ عقل مند فوجی یہ جانتا ہے کہ کہیں میرا پیر، میرا قدم، میرا پاؤں مائنڈ پر نہ آ جائے۔ یہ مائنڈ کیا بھلا ہوتی ہے؟ وہ بارود جو زمین میں چھپا دیا جاتا ہے،
وہ بارود جو زمین میں چھپا دیا جاتا ہے، اس بارود پر جب دباؤ پڑتا ہے اور جب دباؤ اٹھتا ہے وہ بارود دھماکے کے ساتھ پھٹ جاتا ہے، وہ بارود دھماکے کے ساتھ پھٹ جاتا ہے۔ گاڑی ہے تو وہ ہوا میں اٹھ جاتی ہے، اور اگر آدمی ہے تو ہوا میں اٹھ جاتا ہے، اور اس مائنڈ کا شکار انسان ہو، جانور ہو، گائے ہو، بکری ہو، یا یہاں تک کہ بگتر بند گاڑی ہو، یہ بارود، یہ مائنڈ اس چیز کے پرخچے اڑا کر کے رکھ دیتی ہے۔ آدمی ہے تو فوری طور پر اس کی موت یقینی ہے، ہاں جی، اگر آدمی ہے اور اس کا زمین میں دفن شدہ بارود پر پیر آ گیا، اب جب اٹھائے گا تو مرے گا بس، اور کوئی دوسری راہ نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ نے قیامت کا بار بار ذکر فرمایا، اور پروردگار نے بڑے آسان مختصر دلائل کو بھی بیان فرما دیا، اور اس کو سمجھنے کے لیے نہ پی ایچ ڈی کی ضرورت ہے، نہ عالم دین ہونے کی ضرورت ہے، نہ کوئی بہت بڑا پروفیسر اور سائنسدان ہونے کی ضرورت ہے۔ ایک چول سے چول بے وقوف آدمی بھی اگر اپنے گرد و پیش میں دیکھ لے، آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے، تو اللہ نے ہماری آنکھوں سامنے ایک نہیں ہزاروں دلائل جمع کر دیے۔ کیا دلائل ہیں؟ کس بات پر دلائل ہیں؟ اس بات پر ہے کہ مرنا ہے تو جینا ہے، مرنا ہے تو جینا بھی ہے، پھر قیامت کا دن بھی ہونا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، میں نے فوجی کی مثال دی، اسی طرح جو بندہ مرنے کے بعد زندہ ہونے پر یقین کر لیتا ہے، وہ دنیا پھر آزاد ہو کر نہیں گزارتا، وہ ایک سمجھدار سولجر کی طرح اپنا ہر پیر، اپنا ہر قدم، اپنا ہر بول پہلے تولتا ہے پھر بولتا ہے۔ سیانے کیوں کہتے ہیں کہ پہلے تولو پھر بولو؟ ہاں جی، زبان سے نکلا ہوا تیر واپس نہیں آتا، ہاں جی، زبان کا لگ گیا زخم وہ بھرنے کا نام نہیں لیتا۔ اور اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ السلام نے ہماری زبان کی ہلاکتوں سے بھی ہمیں آگاہ کر دیا، ہاتھ پیر کی ہلاکت سے بھی ہمیں آگاہ کر دیا ہے۔ تو جب ہم نے یہ یقین کر لیا، ہمارا ایمان بن گیا، مرنا ہے تو جینا ہے، اب ہم نے کیا کرنا ہوگا؟ زندگی کا ہر قدم ہم نے پھونک پھونک کر نہایت ہوشیاری سے رکھنا ہے۔ اچھا، ہم ہیں پیدائشی طور پر مسلمان، ہم مسلمان، ہمارا پیو دادا پردادا جھردادا وہ سارے مسلمان ہیں۔ زبانی ہماری حالت یہ ہے کہ میاں مٹھو چوری کھاسیں، ہم سب مانتے ہیں کلمہ پڑھنے والے کہ ہاں مرنا ہے تو جینا ہے، مطلب قیامت کا دن ہے، جنت ہے، جہنم ہے، لیکن زبان سے میاں مٹھو کی طرح اس بات کا اقرار کر لینا کافی نہیں ہے کہ مرنا ہے تو جینا ہے، اس موت کی تیاری بھی کرنی ہے۔ اب ایک آدمی کہتا ہے ہاں مرنا ہے، جینا بھی ہے، قیامت بھی ہے، لیکن وہ اپنی زندگی آزادانہ ہو کر گزارتا ہے۔ اب سچی بات یہ ہے، اگر میرے دل میں شیطان ہو، جو کہ الحمدللہ نہیں ہے، لیکن اگر ہم عموماً دیکھیں، جب بندے کے دل میں شیطان ہوگا، بندے کا دل چاہے گا میں صبح سویا رہوں، آدمی کا دل کرتا ہے میں آرام سکون سے سویا رہوں۔ اب گرمیاں ہاں جی شروعات ہے، دن بڑے ہیں، راتیں چھوٹی ہیں، بندہ جائز ناجائز طریقے سے رات کو سوتے سوتے رات کے 11 بج جاتے ہیں، چاہے کوئی کام کاج میں گزارے، بیوی بچوں کے ساتھ گزارے، یا اللہ ہمیں معاف کرے موبائل پر فضولیات دیکھتے دیکھتے رات کے 11 تو بجتے ہی بجتے ہیں۔ اب جب آدمی رات کو 11 بجے سوتا ہے، میرا دل یہ چاہتا ہے میں صبح نماز کے لیے نہ اٹھوں، میرا دل کرتا ہے میں آرام سکون سے سویا رہوں۔ مولوی بے شک سارا سال اذانیں دیتا رہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، مگر میں مست ہو کر کے سویا رہتا ہوں، کیوں؟ میرا دل کرتا ہے کہ میں آرام سے سو جاؤں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ قیامت کا نہ ماننا ہے۔ یہ وہ احمق آدمی ہے
جو اس احمق فوجی کی طرح جنگ کے میدان میں بارڈر کے علاقے میں دھڑ کے ادھر بھاگتا ہے، اس بے وقوف کو یہ سمجھ ہی نہیں ہے کہ میرا پاؤں کہیں مائنڈ پر نہ آ جائے، زمین میں دفن شدہ بارود پر میرا پیر کہیں نہ آ جائے۔ تو کیا کہ زبان سے جب مرنا ہے تو جینا ہے مان لیا، تو اس کا عملی مظاہرہ یہ ہوگا کہ یہ آدمی اپنا ہر قدم پھونک پھونک کر کے رکھے گا۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام ہوں یا آپ رضی اللہ عنہم سے پہلے کے لوگ ہوں، بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا، اس نے 999 قتل کر دیے۔ ایک کم 100 بندوں کو قتل کرنے کے بعد اس کا ایمان بنا کہ مرنا ہے تو جینا ہے، قیامت بھی ہے، میں کیا کروں گا قیامت کے دن؟ میں نے ایک کم 100 بندے مار ڈالے، میرا کیا بنے گا؟ تو سوچ اے بندے تیرا کل قیامت کے دن کیا بنے گا؟ اب وہ توبہ طائب ہوتا ہے، ایسے مولوی کے پاس گیا کہ جس نے کہا تمہاری بخشش تو ہے نہیں۔ بہرحال اس بندے نے پھر 100 قتل بھی پورے کر دیے، لیکن ایک پوری سنچری کر لینے کے بعد، 100 قتل کر لینے کے بعد اس کا ایمان بن گیا مرنا ہے تو جینا ہے۔ اب یہ پریشان ہو کر بیٹھ گیا کہ یا اللہ میرا قیامت کے دن کیا بنے گا؟ جب اس کو مرنے کے بعد موت کا یقین ہو گیا، مرنے کے بعد زندہ ہونے کا یقین ہو گیا، اب یہ اللہ کے سامنے توبہ طائب ہوتا ہے۔ ایک اور بنی اسرائیل کا یا پچھلی امتوں کا آدمی تھا، اللہ اکبر، اس کا قصہ صحیح بخاری میں ہے۔ کفل اس کا نام تھا، اور ساری زندگی گناہوں میں بدکاریوں میں گزار ڈالی، لیکن جس رات اس کا ایمان حقیقتاً بنا کہ مرنا ہے تو جینا ہے، اس رات اس نے رات کے تھوڑے سے حصے میں اللہ کے حضور رو رو کر گڑ گڑا کر کے توبہ مانگی، اور اللہ نے کفل کو بھی اور 100 بندے کے قاتلوں کو بھی معاف کر دیا۔ یہ کیوں؟ ان لوگوں نے گناہ کو چھوڑا اور اللہ سے توبہ کی۔ ان کا یقین ہو گیا کہ مرنا ہے تو جینا ہے، قیامت کا دن ہوگا، مجھے میرے اعمال کا اللہ کو جواب دہ ہونا ہے۔ پیارے بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بے شمار دلائل بیان فرمائے کہ مرنا ہے تو جینا ہے، اور صحابہ کی اگر ہم 1-2 مثالیں دیکھ لیں، اللہ اکبر، نبی پاک علیہ السلام کے بڑے عظیم الشان صحابی ہیں، حضرت حنظلہ ان کا نام ہے رضی اللہ عنہ۔ اللہ اکبر، انہوں نے شادی کی اور پہلی رات کی دلہن ہے، ابھی غسل کرنا ہے، لیکن آواز آئی کہ آؤ لوگو جہاد کے لیے نکلو۔ یہ جہاد کے لیے نکلتا ہے بغیر غسل کیے، اس کو فرض غسل کرنا اس کے ذمے ہے، لیکن اس نے سوچا ہمارے وقتوں کی طرح وقت تو تھا نہیں کہ موٹر چلائی، پمپ چلایا، نلکا چلایا، پانی آ گیا، منٹوں منٹ میں غسل ہو جائے گا۔ یہ بغیر غسل کیے اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے پہنچ گیا، اور جب شہید ہوتا ہے جنابت کی حالت میں اس کی شہادت ہوئی، اللہ کے پاک پوتر ملائکہ جناب حضرت حنظلہ کو آ کر غسل دیتے ہیں۔ اب آپ سوچئے کون بے وقوف ہوگا جو نئی نویلی دلہن جوان کڑی کو چھوڑ کر تلواروں کی جھنکار میں آ کر اپنے آپ کو موت کو گلے لگائے؟ ہمارے دماغ مطابق تو پاگل پن ہے، بے وقوفی ہے۔ اور حضرت حنظلہ نے یہ قدم کیوں اٹھایا کہ نئی نویلی دلہن بڑی خوبصورت کڑی کو چھوڑا اور بغیر غسل کیے اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا۔ حضرت حنظلہ کا حقیقتاً یہ ایمان بن گیا تھا کہ مرنا ہے تو جینا ہے، یہ زندگی کیا ہے، آج جی لوں گا، کل جی لوں گا، پرسوں جی لوں گا، مرنا تو ہے ہی ہے۔ اس جھوٹی زندگی میں اللہ کی راہ میں جہاد نہ کرنا، یہ کب تک جوانی رہے گی؟ ایک دن آئے گا۔ حضرت حنظلہ کو یقین ہو گیا، ہمیں بڈھے ہونے کے بعد بھی یقین نہیں ہوتا
ہم 70 سال کے ہو جاتے ہیں، یقین پھر بھی نہیں ہوتا، ایمان پھر بھی نہیں بنتا، خالی خولی نعرہ ہے، طوطے کی طرح میاں مٹھو چوری کھاسیں، ہمارا 70 اور 80 میں جا کر ایمان نہیں بنتا۔ حضرت حنظلہ بالکل ینگ نوجوان آدمی ہے، حضرت حنظلہ نے یہ بات سمجھ لی، میں ہمیشہ جوان نہیں ہوں گا، ایک دن بوڑھا بھی ہو جاؤں گا۔ حضرت حنظلہ نے یہ بات جان لی، میری بیوی ہمیشہ جوان نہیں رہے گی، آج مزہ ہے کل بڑھاپا ہے، گوڈے گٹے کھڑک جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے اس نے نئی نویلی دلہن کو چھوڑا اور اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا۔ کیوں؟ ان لوگوں نے سمجھ لیا تھا یہ دنیا دھوکہ ہے، یہ حقیقت کی دنیا نہیں ہے۔ حضرت حنظلہ نے اللہ اکبر ایک بیوی کو چھوڑا، احادیث کے مطابق اللہ ایک شہید کو 70 حوریں عطا فرمائے گا۔ اب عقل مندی کس بات میں ہے؟ ایسی بیوی کے پیچھے 70 حوروں کو چھوڑ دینا جو ان قریب بوڑھی ہو جائے گی، خشک ہو جائے گی، ہاں جی، اور بڑھاپے کا شکار، اور مرد بھی بوڑھا ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نے کیا ارشاد فرمایا کہ مرنا ہے تو جینا ہے، اس لیے عقل مندو ہر وقت موت کی تیاری کرو۔ اب کافروں نے کہا نہیں نہیں، بس مرنا ہے تو مرنا ہے۔ کافروں نے کیا کہا؟ مرنا ہے تو مرنا ہے، مر گئے دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ جو دلائل عطا فرماتا ہے، اللہ اکبر، نہایت خوبصورت ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ سردیوں کے دن آ جائیں اور خزاں کے دن آ جائیں تو درخت اپنے پتے گرا دیتا ہے، سردیاں ہوں اور خزاں ہوں، اکثر 99% درختوں کے پتے گر جائیں گے، درخت بالکل خشک ہو جائیں گے، ان پر زندگی کا کوئی نام و نشان نظر نہیں آئے گا۔ اور جب پھر بہار آتی ہے، وہی بوڑھا درخت جو بالکل خشک ہوا کھڑا تھا، جب بہار آتی ہے وہی درخت ہوتا ہے، سبز سبز پتے ہیں، ٹھنڈی ٹھنڈی چھائیں ہیں، ٹھنڈی ہوا ہے اس درخت کے نیچے۔ یہ روز اب ہم زندگی میں کتنی مرتبہ دیکھتے ہیں، میں اگر 43 سال کا 70 سال کا ہوں تو ہوش سنبھالنے کے بعد میں 70 سال اپنی زندگی میں دیکھ چکا، ہاں جی، دیکھ چکا ہر سال میں 2 مرتبہ میں نے درختوں کی، پودوں اور پتوں کا مرنا بھی دیکھا اور جینا بھی دیکھا۔ ابھی بہار کا موسم ہے، سبحان اللہ، ہر درخت کے اوپر ہریالی ہے، ہر درخت کے اوپر سبز پتوں کی بھرمار ہے، اور جب خزاں پڑے گی یہی درخت بوڑھا ہوگا، خشک ہو کر اس کے پتے جھڑ جائیں گے، اور اس طرح کی بہت ساری مثالیں۔ تو یہ مثال ہے اس بات کی کہ اللہ نے مرنے کے بعد زندہ کرنا ہے۔ پروردگار فرماتے ہیں اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى علی العرش۔ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو بلند کیا بغیر ستونوں کے۔ اب اس اتنے بڑے آسمان پر ہمیں کوئی پلر نظر نہیں آتا، ہاں جی، ہم چھوٹا سا ایک ہال بنائیں، ایک کمرہ بنائیں، وہ بغیر دیوار اور بغیر پلر کے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے اتنا بڑا آسمان بنا دیا، اور ایک نہیں 7 آسمان جو پوری زمین کو گھیرے ہوئے ہیں، ہاں جی، اور ان آسمانوں کے نیچے کوئی پلر، کوئی دیوار، کوئی ستون نہیں ہے۔ تو عقل مندو سوچو، جو اللہ اتنا بڑا آسمان بغیر پلر اور بغیر دیوار کے بنا سکتا ہے، وہ اللہ انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندگی نہیں عطا فرما سکتا۔ ان آسمانوں کو بنانے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا اور فرمایا وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور اللہ ہی نے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا، کُلٌّ یجری لِأَجَلٍ مُّسَمًّى، سورج بھی اور چاند بھی ہر ایک وقت مقرر کی طرف چل رہا ہے۔ یدبر الامر،
اللہ ہی ہر کام کی تدبیر کرتا ہے۔ یفصل الآیات، اللہ اپنی آیات کو، نشانیوں کو کھول کھول کر کے بیان کرتا ہے۔ کیوں بیان کرتا ہے؟ فرمایا لعلکم بلقاء ربکم توقنون، تاکہ تم اپنے پروردگار سے ملاقات کا یقین کر لو۔ ہاں جی، جب ایک قیدی کو یہ یقین ہوتا ہے کہ میں نے جج کے سامنے پیش ہونا ہے، جب ایک قیدی کو یقین ہوتا ہے کہ میں نے جج کے سامنے پیش ہونا ہے، تو قیدی کیا کرتا ہے؟ اچھے سے اچھا وکیل ہائر کر لیتا ہے۔ ہاں جی، اپنے مقدمے میں جیت حاصل کرنے کے لیے وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ تاکہ جج میرے حق میں فیصلہ سنائے اور میں اس سزا سے اور قید و بند سے، اس جرمانے سے اپنے آپ کو بچا لوں۔ یہ دنیا ہے، یہاں تو وکیل بھی مل جاتے ہیں، جج بھی مل جاتے ہیں۔ قیامت کے دن نہ جج ملے گا نہ وکیل بنے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہاں اللہ کی حضور ہر بندے کو اکیلے اکیلے پیش ہونا ہوگا۔ اور فرمایا لعلکم بلقاء ربکم توقنون، لعلکم بلقاء ربکم توقنون، تاکہ تم اپنے پروردگار کی ملاقات کا یقین کر لو۔ آدمی کو اگر ایسے چو کے سامنے پیش ہونا ہو نا، تو بندہ، یا تھانے دار کے سامنے پیش ہونا ہو، بندہ تھر تھر کانپ رہا ہوتا ہے۔ شریف آدمی تو صرف تھانے میں کرایہ نامہ لکھوانے جائے، وہاں اس کو کب کبھی طاری ہو جاتی ہے۔ بدماش اور ڈاکو اور چور اور اچکا، وہ تھانے دار کا نام سن کے ہی اس کی وہ کانپتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور مجرم نے جب جج کے سامنے پیش ہونا ہو تو پھر اس مجرم کی حالت بھی بڑی پتلی ہوتی ہے، خوفناک۔ تو جب ساری کائنات کے پروردگار کے سامنے بندہ پیش ہوگا، اے بندو تمہارا ہمارا کیا حال ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ کیسے ملاقات کرے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ملاقات بھی آپ کو بتا دوں، قیامت کے دن اللہ ہر بندے سے 1 to 1 ملاقات کرے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن ہر بندے سے فردن فردن ملاقات کرے گا۔ اور اس میں بھی بہت بڑا لطیفہ، خوبصورت بات ہے، وہ یہ ہے کہ مجرم جب اللہ سے ملاقات کرے گا، اللہ اس سے اعلانیہ پوچھے گا یہ جرم کیا تھا۔ ساری معاشر کے میدان میں مخلوق، انسان اور جن سنیں گے کہ اللہ اس بندے سے پوچھ رہا ہے یہ جرم کیا تھا۔ وہ بندہ جواب دے گا قرآن مجید میں، نہیں یا اللہ میں تو بے گناہ ہوں، میں تو معصوم ہوں، پاک اور پوتر ہوں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرے گا؟ اس بندے کی زبان پر مہر لگا دے گا، اور پھر اللہ اس آدمی کے ہاتھ اور پیروں کو کہے گا کہ تم بتاؤ یہ جھوٹ بولتا ہے یا سچ کہہ رہا ہے۔ آدمی کے ہاتھ پاؤں آدمی کے خلاف گواہی دیں گے، آدمی کے ہاتھ پاؤں آدمی کے خلاف گواہی دیں گے، اور یہ چیخ چلا کر کہے گا ہلاک انی سلطانیہ، میری اپنی حکومت، اپنی سلطنت میرے ہی خلاف ہو گئی ہے، میری حکومت اور سلطنت ہلاک اور برباد ہو گئی۔ یہ بے ایمان آدمی کا معاملہ ہوگا۔ اور بندہ مومن، ان میں بھی بڑے بڑے گناہگار ہوں گے، مومن بندے کے ساتھ اللہ کی ملاقات 1 to 1 کا عجیب ہی نقشہ ہوگا۔ وہ ملاقات کیسے ہوگی؟ اللہ تعالیٰ مومن گناہگار بندے کو چادر میں لے لے گا، اللہ مومن اور گناہگار بندے کو چادر میں لے لے گا، اور اللہ خسر پسر کے انداز میں پوچھے گا، جس طرح دو آدمی آپس میں خسر پسر مطلب سرگوشیاں کرتے ہیں، اللہ اپنے بندے سے سرگوشی کرتے ہوئے پوچھے گا اے میرے بندے یہ بتا تجھ سے یہ گناہ ہوا تھا؟ اور وہ مومن بندہ کیا کہے گا؟ یس، جی ہاں یا اللہ یہ گناہ مجھ سے ہوا تھا۔ نہ گناہ سے متعلق لوگ آگاہ ہوئے، نہ جواب سے متعلق، اللہ نے کیا پوچھا بندے نے کیا جواب دیا کوئی تیسرا نہیں جانے گا۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا جائے گا یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا۔ پوچھنے کا انداز کیا ہوگا؟ سرگوشیوں میں،
خسر پسر ہو رہی ہوگی اللہ اور بندے کے درمیان میں۔ اللہ پوچھتا جائے گا، بندہ اپنے جرموں کا اقبال کرتا جائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا جا میں نے تجھے بخش دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اپنے گرد و پیش میں اوپر نیچے دیکھو، مرنا ہے تو جینا بھی ہے۔ یہ مت کہو کہ مرنا ہے تو مرنا ہے۔ اگر مرنا ہے اور جینا ہے اس بات پر ایمان ہے تو سمجھدار اور عقل مند فوجی کی طرح بارڈر اور جنگ کے علاقے میں قدم پھونک پھونک کے رکھو، کہیں زمین میں دفن شدہ بارود پر تمہارا پیر نہ آ جائے اور کہیں تم ہلاک نہ ہو۔ لیکن ہمیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لعلکم بلقاء ربکم توقنون، تاکہ تم اپنے پروردگار کی ملاقات کا یقین کر لو۔ مرنا ہے تو جینا بھی ہے، قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اپنی 70 اور 100 سالہ زندگی کی ایک ایک گھڑی کا، ایک ایک منٹ کا اللہ کو حساب و کتاب عطا کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا ہے، اللہ کما حقہ، مرنا ہے تو جینا ہے، مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اس زندگی کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ دنیا میں بھی کامیاب بنائے، آخرت میں بھی کامیاب بنائے۔ جو بیمار ہیں اللہ بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جو مومنین مسلمین موحدین فوت ہو گئے اللہ مرنے والوں کی بخشش فرمائے۔ اللہ دنیا اور آخرت کے تمام فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی